اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے 47 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور بنی اسرائیل کو سخت وعید سنائی گئی ہے، چونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے کچھ انداز گفتگو اور ان کے مذاق کرنے کا طرز عمل استہزاء کیا کرتے تھے، وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل پر ان کو وعید سنائی ہے اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، آمنوا بما نزلنا۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے، تمہیں تورات دی گئی ہے، تمہیں انجیل دی گئی ہے، تمہارا کام بنتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، چونکہ تم نبی کو ماننے والے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تو چونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، تو آقا دو جہاں پر بھی ایمان لے کر آؤ، تمہارا کام بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر بتا دی تھی، واضح طور پر، بلکہ یہودی اور عیسائی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے، اس کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، اور عیسائی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کیا کرتے تھے اور قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہے اور اس نبی پر ہم ایمان لا کے سارے یہودیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے اور فتح یاب ہوں گے، اور اسی طرح یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ نہیں، وہ ہم میں سے آئے گا اور ہم اس کے اوپر ایمان لا کر سارے کے سارے عیسائیوں پر جو ہے وہ غالب آئیں گے اور فتح یاب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کرنا کچھ اور ہی تھا، وہ نبی حضرت اس نازل کر دیا، مبعوث فرما دیا، اور اس عناد کی وجہ سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ نبی، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو دیکھا، اس کے ماتھے پر تو دیکھا کہ ہاں اب یہ جس سے بھی ہم بستری کرے گا اس کے بطن سے نبی پیدا ہوگا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی، کہا کہ تم مجھ سے ابھی کے ابھی نکاح کر لے، میں سارا کچھ تیرے اوپر لوٹاتی ہوں، میں سارا کچھ تیرے اوپر لوٹاتی ہوں اپنا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کہا کہ میں ذرا گھر سے ہو کے آ جاؤں۔ گھر گئے، جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کی، واپسی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہاں میں اب نکاح کرتا ہوں۔ تو وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ اب جو چیز آپ کے پاس تھی، جو مجھے چاہیے تھی، وہ اب آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اب آپ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں، رضامند نہیں ہوں۔ یہاں تک ان کو علم تھا، یہاں تک وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اس وقت کے واقعات، بحیرہ راہب، اسی طرح دوسرے یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً پہچان جاتے تھے کہ یہ وقت کا نبی ہے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہی سوال ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیا، سر وہاں سر کہتے ہیں نا کہ سر جب وہ اہل کتاب ہیں تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، وہ تو پہلے اللہ پر ایمان لانے والے تھے، پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہی سارے واقعات پھر میں نے ان کو بتائے، ان کو سمجھائے کہ بیٹا دیکھو یہ صرف عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، ان کے کانوں پر، دلوں پر، ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم اللہ علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، قرآن کی آیت ہے نا سورۃ البقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو یہ وجہ بھی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مخاطب کر کے اہل کتاب کو ارشاد فرما رہی ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیے ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتاب کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری بھی تصدیق کرنے والی ہے، تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما معکم، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 4000 انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سارے کے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دیں، الٹی جانب کی طرف بنا دیں، یعنی نقشہ ہی بگاڑ دیں، نقشہ ہی بگاڑ دیں۔ قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسے۔ دو وعیدیں یہاں پر ہیں کہ ایمان لے آؤ، اہل کتاب یہودی عیسائیوں کو مخاطب ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بنو گے تو تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، تمہارے چہروں کو پھیر دیا جائے گا۔ پہلی وعید، دوسری وعید او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کے اوپر لعنت فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں بھی، تمہارے اوپر بھی لعنت فرمائیں گے اور اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ کون سا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا؟ بچے کو پتہ ہے اصحاب السبت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا انہیں کہ یہ کام تم نے ہفتے والے دن نہیں کرنا، مچھلی کا شکار تم نے ہفتے والے دن نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی جتنے دنوں میں کر لو۔ وہ بیچارے 5-6 دن بیٹھے رہتے تھے شکار کرنے کے لیے، مچھلی آتی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے والے دن مچھلیاں ساریوں اوپر پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی تھی، کیونکہ مچھلیوں کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے ان کو، یہ ہمیں نہیں پکڑیں گے، یہ ہمیں نہیں پکڑیں گے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ساری اللہ کی عبادت کرتی ہے۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا اختیار کیا، پکڑا بھی نہیں، ہیلا اختیار کیا، دریا کے کنارے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے، ہفتے والے دن ڈیم کے دروازے کھول دیتے، ساری مچھلیاں ڈیم میں آ جاتی، دروازے بند کر دیتے، اور پھر کہتے کہ ہم تو ہفتے والے دن نہیں پکڑ رہے، ہم تو دوسرے دنوں میں پکڑ رہے ہیں۔ اس ہیلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور انہیں کیا بنا دیا؟ بندر و خنزیر بنا دیا۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ذرا اس آیت پر غور تو کرو کہ اس ایک حکم کے اندر انہوں نے حیلہ اختیار کیا بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے کیسا عبرتناک انجام ان کا کیا، اور تم اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہو۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ پھر تمہارے اوپر کس طرح کی لعنت برسے گی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ وعید اہل کتاب کو ہے، لیکن اس میں ہمارے اہل ایمان کو بھی تھوڑی سی تنبیہ ہے کہ تم بھی اللہ کے بہت سارے احکامات کو پامال کیے جا رہے ہو، بہت سارے احکامات کو پامال کیے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہمارا مسلمان بھی غفلت کی نیند، جہالت کی نیند سو رہا ہے۔ بھئی قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔